قلندر اولیاء قلندر اولیاء قلندر اولیاء احد ہینا احد سمندر مقام بھی لا مقام کے اندر احد ہینا احد سمندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب لوح قلم حضور قلندر بابا اولیاء کی اس مارکۃ الآراء تصنیف کے صفحہ نمبر 139 پہ ہم مطالعے کا آغاز کریں گے۔ گزشتہ نشست میں جو ہم نے پڑھا اس کا لب لباب خلاصہ یہ تھا کہ انسان کی ساری زندگی جو ہے یہ بیسیکلی دو حصوں میں تقسیم ہے۔ اس میں ایک غیر شعوری حصہ ہے اور دوسرا شعوری نظام ہے۔ آدھا شعوری ہے اور آدھا غیر شعوری ہے۔ تو یہ آدھا نیند میں گزرتا ہے اور آدھا بیداری میں، اور ساتھ میں یہ بتایا گیا کہ جسمانی توانائی کے لیے انسان کو غیر شعوری طور پر غیر رب کی نفی کرنا پڑتی ہے، وہ پابند ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ روحانی بیداری حاصل ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شعوری طور پر غیر رب کی نفی کرنا شروع کریں اور نفی کرتے رہیں، اور یہ غیر شعوری طور پر غیر رب کی نفی کرنے سے جسمانی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے، اور شعوری طور پر غیر رب کی نفی کرنے سے روحانی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اب اس چیز کو مزید وضاحت فرما رہے ہیں حضور قلندر بابا اولیاء۔ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو مذکورہ بالا عبارت میں لاشعور کہا گیا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں نفس اور قرآن پاک کی زبان میں حبل الورید، اس ہی کو تصوف کی زبان میں انا کہتے ہیں۔ یعنی نفس، حبل الورید اور انا یہ ایک ہی چیز ہے۔ جب غیر رب کی نفی کی جاتی ہے اور انا کا شعور باقی رہتا ہے تو یہی انا اپنے رب کی طرف صعود کرتی ہے۔ یہ انا میں کو کہتے ہیں۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ میں جو ہے یہ میرے رب کی عطا کی وجہ سے ہے، تو پھر آپ کی میں جو ہے یا انا جو ہے یا نفس جو ہے یا حبل الورید جو ہے یہ صعود کرنا شروع کرتی ہے، یعنی اپنے رب کی طرف چڑھنا شروع کر دیتی ہے، اوپر اٹھنا شروع کر دیتی ہے۔ اور جب یہ انا کا شعور باقی رہتا ہے اور یہ انا اپنے رب کی طرف صعود کرتی ہے، اور جب یہ صعود کر کے صفت الہیہ اللہ کی صفات میں یعنی شخص اکبر میں جذب ہو جاتی ہے، تو صفت الہی کے ساتھ منسلک ہو کر حرکت کرتی ہے۔ یہ ہے راز کہ جب انسان کی میں اللہ کی طرف راغب ہو جاتی ہے اور اسے وہ غیر رب کی نفی کر کے رب کی صفت ربانیت کو سمجھ لیتی ہے تو صفت الہیہ میں جذب ہو جاتی ہے، اور جب صفت الہی کے ساتھ منسلک ہو کر حرکت کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہی تو ولایت کہلاتی ہے، یہی اللہ والا ہونا کہلاتا ہے۔ انا کے صفت الہیہ میں جذب ہونے کی کئی منزلیں ہیں۔ پہلی منزل ہے ایمان لانا۔ اب ایمان لانے کے بارے میں قرآن پاک نے اپنی ابتدائی آیت میں شرائط بندی کر دی ہے۔ کیا شرائط لگا دیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ترجمہ: یہ کتاب الہی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، راہ بتلانے والی ہے۔ خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر۔ قانون: غیب کی دنیا سے متعارف ہونے کے لیے غیب کی دنیا پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پہ
میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، ہم نے گزشتہ نشست میں یہ پڑھا کہ غیب اصل میں کسے کہتے ہیں۔ وہاں پہ تصویریں ہوتی ہیں، الفاظ اور معنی نہیں ہوتے۔ وہ جو تصویریں نظر نہیں آتی اس کو غیب کہا ہے۔ تو غیب کی دنیا سے متعارف ہونے کے لیے غیب کی دنیا پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ یعنی غیب سے مراد وہ تصویریں جو غیر مرئی ہیں، وہ تصویری شکل میں ہوتی ہیں۔ تو مذکورہ بالا آیت میں لوح محفوظ کا یہی قانون بیان ہوا ہے۔ یعنی اس آیت میں لوح محفوظ کا یہ قانون بیان ہوا ہے کہ نوع آدم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اسی قانون پر عمل پیرا ہے۔ یہ دن رات کے مشاہدات اور تجربات ہیں۔ جب تک ہم کسی چیز کی طرف یقین کے ساتھ متوجہ نہیں ہوتے، ہم اسے دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی درخت کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو اس درخت کی ساخت، پتیاں، پھول، رنگ سب کچھ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن پہلے ہمیں قانون کی شرط پورا کرنی پڑتی ہے۔ یعنی پہلے ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے درخت ہے۔ اس یقین کے اسباب کچھ ہی ہوں، تاہم اپنے ادراک میں کسی درخت کو جو ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے ایک حقیقت ثابتہ تسلیم کرنے کے بعد اس درخت کے پھول، پتوں، ساخت اور رنگ و روپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے ذہن میں درخت نہ ہو تو پھر اس کی تشریح کرنا ہماری بصارت کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ بصارت ہی یقین کی وضاحت کرتی ہے۔ یعنی یہ سارا جو کچھ ہمیں دکھ رہا ہے یہ بیسیکلی یقین کی وضاحت کر رہی ہے ہماری بصارت۔ ہماری بصارت جن چیزوں کو دکھا رہی ہے وہ اصل میں ہمارے یقین کی وضاحت کر رہی ہے۔ یہ ہے وہ اینگل جس کو راست طرز نظر کہتے ہیں، جس کو راست، براہ راست انداز نظر کہتے ہیں۔ حضور کلندر بابا اولیاء ارشاد فرماتے ہیں ہماری روزمرہ زندگی میں یہی قانون جاری و ساری ہے۔ جب ہم ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہم جس شہر کی طرف جا رہے ہیں وہ موجود ہے، اگرچہ اس شہر کو ہم نے پہلے نہ دیکھا ہو۔ لوح محفوظ کا یہی وہ قانون ہے جو مادی دنیا اور روحانی دنیا دونوں میں یکساں نافذ ہے۔ یعنی یہ جو دیکھنے کا قانون ہے کہ دیکھا صرف اس چیز کو جاتا ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ یہ ہے، کیونکہ ہماری بصارت صرف اس یقین کی وضاحت کرتی ہے یا تصدیق کرتی ہے۔ اور بچے کی تربیت کا سارا دار و مدار اسی قانون پر ہے۔ بچہ بتائی ہوئی بات کو حقیقت تسلیم کر کے استفادہ کرتا ہے۔ ہر بچہ اپنے اماں کی یا ابا کی کہی ہوئی بات کو حقیقت تسلیم کرتا ہے، تب اس سے استفادہ کرتا ہے۔ اگر وہ اس کو نہ مانے تو اس سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ اب ہم انا کے نزول اور صعود کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں۔ یعنی یہ انا نزول کرتی ہے تو نیچے کو گرتی ہے، صعود کرتی ہے تو اوپر سے فتح الہیہ کی طرف جاتی ہے۔ اب یہ اس کے نزول اور صعود کی بات تشریح کرنے لگے۔ انا یا ذات انسانی یا نفس، جس کو روح بھی کہتے ہیں، دیکھیں پھر 4 لفظ آگے، انا، ذات انسانی، نفس یا روح، یہ اصل میں ایک ہی چیز ہے۔ یہ روشنی کا ایسا ہیولہ ہے جو ایک طرف اپنی اصل کے ساتھ اور دوسری طرف اپنی نو کے ساتھ منسلک ہے۔ اس کی اصل صفات الہیہ کا وہ مجموعہ ہے جس کے ذریعے تمام کائنات کے حواس
ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ذات انسانی، نفس یا روح یا میں، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ صفات الہیہ کا ایسا مجموعہ ہے جو ایک طرف اپنی اصل کے ساتھ اور دوسری طرف اپنی نوع کے ساتھ منسلک ہے، اور اسی کے ذریعے تمام کائنات کے حواس ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ یعنی صفات الہیہ کا وہ مجموعہ جو ساری کائنات کے حواس کو ایک رشتے میں باندھے ہوئے ہیں۔ اب اس کی مثال دیکھیں ذرا، گویا لطیف روشنی کا ایک سمندر ہے جس کی سطح پر کائنات کی تمام شکلیں اور صورتیں ابھرتی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک شکل و صورت اپنی نوع کے اعمال اور اشغال انجام دے کر سمندر کے اندر ڈوب جاتی ہے۔ غور کریں، لطیف روشنی کا ایک سمندر ہے، اس کی سطح پہ شکلیں اور صورتیں ابھرتی ہیں اور واپس ڈوب جاتی ہیں۔ ہر نوع کی کسی ایک شکل و صورت کا نام فرد ہے۔ اب ایک فرد کا احساس آگے دو اجزاء سے مرکب ہے۔ یہ احساس دریا کی تہ سے اپنا سفر شروع کر کے دریا کی سطح تک پہنچتا ہے۔ دریا کی تہ جو ہے وہ سارے پانی کو آپس میں کوریلیٹ کیے ہوئے، اور وہاں سے وہ سفر شروع کر کے سطح تک آتا ہے، اور سطح پر ابھرنے کے بعد فرد کا مخفی احساس شعور بن جاتا ہے۔ فرد کا جو انفرادی احساس ہے، چھپا ہوا احساس ہے، وہ اس کا شعور بن جاتا ہے۔ اس حالت میں فرد سے جو حرکات صادر ہوتی ہیں وہ تمام شعوری حرکات کہلاتی ہیں، اور یہی اس کی خارجی زندگی ہے۔ لیکن فرد کا مخفی احساس اس کا لاشعور ہے۔ دراصل یہ لاشعور سمندر کے تمام قطروں کے مخفی احساسات کا مجموعہ ہے۔ ذرا اس مثال پہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک فرد کا احساس جب تک وہ مخفی ہے تو وہ اس کا شعور ہے، جب وہ، اور وہی اس کی خارجی دنیا بنا رہا ہے، اور ادھر تمام افراد کا شعور، تمام افراد یعنی سمندر کے تمام قطروں کا جو مخفی شعور ہے، اس کا مجموعہ وہ سمندر کا اجتماعی شعور کہلا رہا ہے۔ اب سمندر کا اجتماعی شعور یہ اصل میں فرد کا لاشعور ہے۔ اس طرح تمام افراد جو سمندر کی تہ سے ابھر کر سطح پر آتے ہیں وہ سب کے سب ایک مخفی شعور کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا، ہر قطرہ پانی کی، ہر لہر جو اوپر کو ابھر رہی ہے وہ اندر سے تو پانی سے جڑی ہوئی ہے، اس وجہ سے سارا پانی آپس میں ہم رشتہ ہے۔ یہ کیسی مثال دی ہے حضور کلندر بابا اولیاء نے۔ سمندر میں جب اس شعور کی ڈور ہلتی ہے، یعنی سمندر کے شعور میں، یعنی فرد کے لاشعور میں، تو سمندر کی سطح پر ابھرنے والے تمام افراد خود کو ایک دوسرے سے متعارف اور مانوس محسوس کرتے ہیں۔ جب ایک آدمی سورج کو دیکھتا ہے تو وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ سورج بھی میری طرح اس کائنات کا ایک فرد ہے اور ایک رکن ہے۔ وہاں اس کو اپنے ذہن کی سطح پر اپنی ہستی اور سورج کی ہستی کا یکساں احساس ہوتا ہے، حالانکہ ایک آدمی کی نوع سورج کی نوع سے بالکل مختلف ہے۔ اس ہی ربط اور تعارف کو تصوف میں نسبت کہتے ہیں۔ یہ ہے نسبت کی اصل ڈیفینیشن، کہ ہم چونکہ جس پانی کی وجہ سے آپس میں کو ریلیٹ ہیں اسی کو نسبت کہتے ہیں۔ یہ نسبت وہ مخفی احساس ہے جو سمندر کی تہ میں ہر نوع کے،
ہر فرد کو محیط ہے۔ اسی کی وجہ سے کائنات کا ہر ذرہ کائنات کی مشترک صفات کا مالک ہے۔ یہ قانون سن لیں، اسے انڈر لائن کر لیں، اس کو حفظ یاد کر لیں کہ یہ ہے اصل کہ کائنات کا ہر ذرہ کائنات کی مشترک صفات کا مالک ہے۔ دیکھیں نا، سمندر کا ہر قطرہ اپنے اندر سمندر کے پانی کی صفات کا حامل ہے۔ اس طرح کائنات کا ہر ذرہ کائنات کی مشترک صفات کا مالک ہے۔ یعنی انسان کی انا اپنے شعور میں اسی مخفی احساس یا نسبت کے ذریعے آہستہ آہستہ اپنی کوششوں سے کائنات کی مختلف صفات کا تعارف حاصل کر لیتی ہے۔ یہ ہے سارا راز کہ انسان کی انا اپنے شعور میں اسی مخفی احساس یا نسبت کے ذریعے آہستہ آہستہ اپنی کوششوں سے کائنات کی مختلف صفات سے تعارف حاصل کر لیتی ہے۔ مخفی طور پر تو انسان کی انا کائنات کی مشترک صفات سے پہلے ہی روشناس ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی کوششوں کے ذریعے آہستہ آہستہ اس مخفی احساس کو اپنے شعور میں منتقل کر لیتی ہے۔ یہ ہے جی ٹوٹل کھیل، کیونکہ لاشعوری طور پہ تو ہم کو اس نسبت کا پورا ادراک بھی ہے، احساس بھی ہے، اس کو اپنے شعور میں منتقل کرنے کا نام کوشش ہے، سلوک ہے یا طریقت ہے۔ اب اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ سمندر کے اندر کائنات کی مشترک صفات میں جو تحریکات ہوتی ہیں ان کو محسوس کرے، یعنی ان کو محسوس کرتی اور دیکھ لیتی ہے۔ یعنی جب وہ آہستہ آہستہ اس مخفی احساس کو اپنے شعور میں منتقل کر لیتی ہے تو اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ سمندر کے اندر کائنات کی مشترک صفات میں جو تحریکات ہوتی ہیں ان کو وہ محسوس کر لے اور دیکھ لے۔ جب سمندر کے اندر یعنی غیب میں حرکت ہوتی ہے تو فرد کو اس کا پورا علم ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا قانون بیان فرمایا جس کا تذکرہ آ چکا ہے کہ ہم نے سب چیزوں کو دو دو قسموں پر پیدا کی ہے۔ یعنی یہ جو سمندر کے اندر یعنی غیب میں حرکت ہوتی ہے وہ فرد کو اس کا پورا احساس ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ قانون ہے کہ ہر چیزوں کو دو قسموں پر پیدا کیا ہے، جوڑا، کیونکہ حرکت اور حرکت کو جاننے والا یہ ایک جوڑا ہے، تو دو قسمیں یا دو رخ مل کر وجود بنتے ہیں۔ مثلا پیاس شے کا ایک رخ ہے اور پانی دوسرا رخ ہے۔ پیاس روح کی شکل و صورت ہے اور پانی جسم کی شکل و صورت ہے۔ یعنی اس امتصال کے دو رخ ہیں، اس تمثل کے دو رخ ہیں، اس تمثیل کے دو رخ ہو گئے، ایک روح اور دوسرا جسم۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر دنیا سے پیاس کا احساس فنا ہو جائے تو پانی بھی فنا ہو جائے گا۔ تصوف کی زبان میں روح والے رخ کو تمثل کہتے ہیں اور مادی رخ کو جسم کہتے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی وبا پھوٹ پڑے تو یہ امر یقینی ہے کہ اس کی دوا پہلے سے موجود ہے۔ اسی طرح وبائی مرض اور اس وبائی مرض کی دوا دونوں مل کر ایک امتصال کہلائیں گے۔ یعنی کوئی بھی مرض پیدا ہوتا ہے تو اس کی دوا پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ قانون کسی شے کی معنویت
ماہیت یا روح علم شے کہلاتی ہے، اور اس کا جسمانی انشراح یعنی جسمانی طور پہ اس کا سامنے آنا یا مظہر یعنی مظاہرہ ہونا شے کہلاتا ہے۔ اگر کسی طرح روح کا اثبات ہو جائے تو شے کا موجود ہونا یقینی ہے۔ جس وقت ہم گرمی محسوس کرتے ہیں اس وقت ہمارے احساس کے اندرونی رخ میں برابر سردی کا احساس کام کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم گرمی محسوس کرتے ہیں تو اصل میں ہمارے اندر اسی دوسرے رخ میں اسی مقدار میں برابر سردی کا احساس کام کر رہا ہوتا ہے، ورنہ گرمی نہ لگے۔ تو جب تک اندرونی طور پر سردی کا یہ احساس باقی رہتا ہے ہم خارجی طور پر گرمی محسوس کرتے ہیں۔ یعنی لاشعور میں سردی کا احساس، لاشعور میں گرمی کا احساس، دونوں مل کر ایک امتصال ہے۔ چنانچہ ایک رخ علم شے اور دوسرا رخ شے ہوتا ہے۔ اگر کہیں علم شے کا سراغ مل جائے تو پھر شے کا وجود میں آنا لازمی ہے۔ اگر کسی کی طبیعت کنین کی طرف رغبت کرے، اگر کسی کی طبیعت کنین کی طرف رغبت کرنے لگے تو لازماً اس کے اندر ملیریا موجود ہے، جس کا واقعہ ہونا لازم ہے۔ یعنی اب ملیریا ضرور ہوگا کیونکہ اس کے اندر کنین کی طلب جاگی، تو اس کا مطلب کہ اس کے اندر ملیریا ہے، کیونکہ کنین کی رغبت علم شے ہے۔ یہاں سے دیکھیں کتنا آسان کر دیا کہ یہ جو ہمارے اندر مختلف چیزوں کی رغبت پیدا ہوتی ہے یہ اصل میں علم شے ہے، اور اس کے نتیجے میں جو چیز حاضر ہوتی ہے وہ شے ہے۔ یہ ایک بہت ہی باریک بات ہے جس کو علم شے کے حوالے سے اور ہمیں اپنی خواہشات کو سیدھا کرنے کے حوالے سے انہوں نے ایک انتہائی گر کی بات سکھا دی۔ اس کے بعد یہ انا یا انسانی ذہن کی ساخت کی وضاحت کرتے ہوئے وہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں تو طبی سائنس کی تحقیق کے مطابق اس چیز سے خارج ہونے والی روشنیاں آنکھوں کے ذریعے دماغ کے معلوماتی ذخیرے تک پہنچتی ہیں۔ اس عمل کو ہم دیکھنا کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہمارا یہ علم داخلی ہے۔ اس داخلی علم کے کئی اجزاء ہیں۔ دیکھیں نا، ہم طبی طور پر یہ جو میڈیکل سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم کسی چیز کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ اس سے خارج ہونے والی یا اس سے منعکس ہونے والی روشنیاں آنکھوں کے ذریعے دماغ کے اندر ایک سٹوریج ہے، معلوماتی ذخیرہ ہے، وہاں تک پہنچتی ہے، تو ہم اس عمل کو دیکھنا کہتے ہیں۔ تو اس سے بھی تو یہی ثابت ہوا کہ یہ سارا علم داخلی ہے۔ اب اس داخلی علم کے کئی اجزاء ہیں جسے باصرہ یا باصرہ کے علاوہ دیگر حصوں کا نام دیا جاتا ہے، اور یہی حصے یعنی یہ ساری حسیات یا سنسیشنز جو ہیں یہ مشاہدے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یہ مشاہدات یاد رکھیں فکر سے شروع ہو کر دیکھنے، سننے، چکھنے، سونگھنے اور چھونے پر مکمل ہوتے ہیں۔ بہت توجہ سے اس جملے کو سن لیں۔ یہ مشاہدات فکر سے شروع ہوتے ہیں اور یہ حسیات اس کی تکمیل کرتی ہیں مشاہدے کی۔ یعنی مشاہدہ فکر کے درجے پہ شروع ہوتا ہے، پھر وہ دیکھنے کا عمل ہو، سننے کا ہو، چکھنے کا ہو، سونگھنے کا ہو یا چھونے پر اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ کس کی؟ مشاہدے کی۔ مشاہدات میں کسی جسمانی حرکت کو دخل نہیں ہوتا۔ مشاہدات آنکھوں سے دیکھنا گویا نہیں ہیں،
مشاہدے میں کسی جسمانی حرکت کو دخل نہیں ہوتا، یہ صرف انا کی تحریکات ہیں۔ اب کلیئر ہو گیا کہ میں جو کچھ کر رہی ہے اسی، وہ اگر ہمارے حافظے میں یا شعور میں آ جائے تو اسی کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ مشاہدات میں مادی اعضاء معطل رہتے ہیں، فی الواقعہ زندگی انا کی تحریکات کا نام ہے۔ یہ زندگی کی ایک اور ڈیفینیشن آئی، زندگی انا کی تحریکات کا نام ہے۔ انا کہتے ہیں میں جو کچھ چاہ رہی ہے، جو کچھ سوچ رہی ہے، جو کچھ کر رہی ہے، اس کی یہ تحریکات کا نام زندگی ہے۔ انا ہی کے جسم کو روح مثالی کہا جاتا ہے۔ اس میں کا جو جسم ہے اسے روح مثالی کہتے ہیں۔ یہی جسم خواب میں چلتا پھرتا اور سارے کام کرتا ہے۔ یہ جو خواب میں سارا کچھ کر رہا ہے یہ ہے اصل انسان۔ اس کے انا کے اس جسم کو اصل انسان بھی کہا تھا شروع کے اس کتاب کے آغاز میں، اور یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اس اصل انسان کا جسم جو ہے اسی کو روح مثالی کہتے ہیں۔ اور یہ جسم انا یعنی انا کا یہ جسم جو ہے یہ خاکی جسم کے ساتھ حرکت کرتا ہے اور بغیر خاکی جسم کے بھی حرکت کرتا ہے۔ وہی بات جو ہم نے کتاب کے آغاز میں پڑھی تھی اسی کی دوبارہ تکرار آ رہی ہے، اور اسی کی اہمیت کا اندازہ کر لیں۔ اعمال کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ان اعمال کی جو بغیر خاکی جسم کے انجام پاتے ہیں، جیسے خواب کے اعمال، یعنی بغیر خاکی جسم کے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، بشرطے ہمیں شعور ہو۔ دوسری قسم کے اعمال وہ ہیں جو ہم بیداری میں خاکی جسم کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ اب بڑی مزے کی بات سن رکھیں کہ ان اعمال کی ابتدا بھی ذہنی تحریکات سے ہوتی ہے، یعنی یہ جو جسم حرکتیں کرتا ہے، خاکی جسم جو اعمال انجام دیتا ہے اس کی ابتدا بھی تو ذہنی تحریکات سے ہوتی ہے، اور بغیر ذہن کی رہنمائی کے خاکی جسم ہلکی سے ہلکی جنبش نہیں کر سکتا۔ گویا داخلی تحریکات ہی زندگی کے اصل اعمال ہیں۔ یہاں پہ یہ بات واشگاف طے ہو گئی کہ چاہے ہم خاکی جسم کے ساتھ حرکت کریں یا اس کے بغیر، جو بھی اعمال کر رہے ہیں وہ داخلی تحریکات کے نتیجے میں کر رہے ہیں، تو گویا داخلی تحریکات ہی زندگی کے اصل اعمال ہیں۔ اب ذرا اس کی فاعلیت کا تجزیہ کریں۔ اب اس کی فاعلیت یعنی کہ فعل میں نے فنکشن پرفارم کرنا، فعل کام کرنا، یہ کام کرتی کیسے ہے؟ انا کی فاعلیت۔ اب زید نے محمود کو دیکھا، یعنی ایک بندے نے دوسرے بندے کو دیکھا، اب یہ ایک فعل ہے۔ اب اس کا ذرا تجزیہ سنیں۔ اب زید ایک انا ہے اور وہ صرف اپنی انا کی حد میں دیکھ سکتا ہے، وہ باہر نکل کے تو نہیں دیکھ سکتا، وہ اپنی انا کی حد سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا۔ گویا اس نے محمود کو اپنی حد وجود میں دیکھا۔ غور کریں کہ زید نے محمود کو دیکھا تو کہاں دیکھا؟ اس نے اس کو اپنی حد وجود میں دیکھا۔ اب مشاہدات کی زبان میں یوں کہا جائے گا کہ زید کی انا نے خود کو محمود بن کر دیکھا، یعنی زید کی انا محمود بنی۔ یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ ہم گلاب کو تب دیکھ سکتے ہیں جب ہماری ذات گلاب میں ڈھل جائے، گلاب میں تبدیل ہو جائے۔ وہی بات یہاں دوبارہ واضح کی جا رہی ہے
کہ زید کی انا نے خود کو محمود بن کر دیکھا، کیونکہ زید محمود کی حد میں اور محمود زید کی حد میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ اگر زید محمود کی حد میں قدم رکھ سکتا تو اس کا نام زید نہیں رہتا بلکہ محمود بن جاتا۔ یعنی اگر ایک بندہ دوسرے کی حدوں میں جائے گا تو وہ فنا ہو جائے گا، وہ اپنی حدوں میں رہے گا تو برقرار رہے گا، تو دوسرا بندہ اس کی حدوں میں آئے گا تو وہ خود فنا ہو جائے گا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ قائم رہتے ہوئے اب اندر سے دوسرے کے عکس کو اپنا لیتے ہیں، اس لیے دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس کی اپنی انا تلف ہو جاتی۔ اگر زید محمود کی حد میں قدم رکھ سکتا تو اس کا نام زید نہیں رہتا بلکہ محمود بن جاتا اور اس کی اپنی انا تلف ہو جاتی۔ دیکھنے کا عمل جن حدود میں واقع ہوا وہ حدیں فقط زید کی انا سے وابستہ ہیں، یعنی دیکھنے کا عمل جن لمٹس میں واقع ہوا ہے، جن پیریفریز میں واقع ہوا ہے، وہ پیریفریز یا وہ لمٹس جو ہیں وہ زید کی انا سے ریلیٹڈ ہیں۔ اب اصل بات سن لیجئے، دراصل ہر انا میں کائنات کی تمام انائیں موجود ہیں، اور ہر انا ایک جداگانہ فرد کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ اس قانون کے مزید شرح سن لیجئے، خاکی دنیا کے ساتھ ایک دوسری دنیا بھی آباد ہے۔ یہ دوسری دنیا مذہب کی زبان میں اعراف یا برزخ کہلاتی ہے، اور اس دنیا میں انسان کا زندگی بھر آنا جانا ہوتا رہتا ہے۔ جب بھی ہم سوتے ہیں تو ہم اعراف یا برزخ میں چلے جاتے ہیں۔ اس آنے جانے کے بارے میں بہت سی حقیقتیں انسان کی نگاہ سے چھپی ہوئی ہیں، لیکن یہ آمد و رفت غفلت کی حالت میں واقع ہوتی ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو خاکی دنیا ملکوتی دنیا میں منتقل ہو جاتی ہے، چلتی پھرتی کھاتی پیتی اور وہ سارے کام کرتی ہے جو وہ بیداری کی حالت میں کر سکتی ہے۔ انسانوں نے اس کا نام خواب رکھا ہے، لیکن کبھی اس حقیقت پر غور کرنے کی کوشش نہیں کی کہ خواب بھی زندگی کا ایک جزو ہے۔ یعنی کہ یہ ہم انسانوں کی جہالت کہ ہم نے صرف مادی زندگی کو، بیداری کی زندگی کو ہی زندگی سمجھا ہوا ہے، خواب کی زندگی کو کبھی توجہ نہیں دی کہ یہ زندگی کا ایک بڑا کمپوننٹ ہے، ایک بڑا جزو ہے۔ میرا خیال ہے یہاں رک جاتے ہیں، کیونکہ آگے ذرا ٹاپک تھوڑا سا کائنات کی ساخت سے متعلق آنے کا۔ تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس ذوق و شوق سے اور اس محبت سے اس مطالعے میں شریک ہیں، اور اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اس قدر دلچسپی لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے۔ اللہ حافظ، خوش رہیے۔